جی عباس بھائی، میں بات یہ کر رہا تھا کہ آخر ہم اگر انڈینز کی بات کی جائے تو انہوں نے اپنا ہیلتھ سیکٹر کو کیسے بہتر کیا. اگر وہاں پہ چلڈرن کے بہترین ہاسپٹل ہیں اگر بات کریں تو وہاں پہ لیور ریپلیسمنٹ کے لیے لوگ جاتے ہیں اور بہت سستا علاج ہے جو کہ پاکستان میں ہے لیکن ایکسپینسو ہے بہت زیادہ. اور جو ہے وہ ہارٹ کی سرجری کے لیے لوگ جاتے ہیں. تو آخر میں اس لیے آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ کے ساتھ وہاں پہ انڈینس ہوں گے تو آپ کے ساتھ ڈسکس وغیرہ کرتے رہتے ہوں گے. اگر کوئی مطلب انڈینس بھی بتانا چاہے تو وہ بھی آ سکتے ہیں نیچے ہوگا. تو آپ بتائیں کہ کیسے انہوں نے اپنا سسٹم بہتر کیا. بہت اچھا سوال ہے بھائی. تو میں آپ کو بہت جلدی سے کنسیشن دوں گا کہ جب ہم پاکستانی ڈگری کر کے پاکستان سے یو کے آتے ہیں، ہماری ڈگری کچھ مین نہیں کچھ کرتی، تو ہمیں پھر سے اسکریچ سے یہاں پہ ڈگری کرنی چاہیے. تو جب انڈینس ڈگری لے کے آتے ہیں انڈیا سے تو ان کو اپنی ڈگری نہ کنورٹ کرنی ہوتی ہے نہ پھر سے شروع کرنی ہوتی اچھا، ہے. انڈیا جتنی مطلب ہیلتھ جو آپ کہہ رہے ہیں جو جتنے بھی یہ فارمیسی ٹائپ یا جو ہے ڈسپینسری وغیرہ، جی فارمیسی ٹائپ، یس فارمیسی. یہ ساری انڈینز نے کھولی ہوئی ہیں. ساری یہاں پہ انڈینس نے کھولی ہوئی ہیں. تو بس انڈین تو ان کو پتہ کہ کیئر سسٹم شاید بہت پروفیٹیبل ہوتا ہے یہاں. یہ وہ انڈسٹری ہے جس بندے کو ایکسپلور کرنا چاہیے. اپنے کرنٹ کراپ آف ڈاکٹرز آ رہے ہیں، کرنٹ کراپ آف ٹیلنٹ آ رہا ہے پاکستان میں. ان کے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں جہاں پہ وہ اپنا انٹلیکچوئل کیپیسٹی کو ایکسرسائز کر سکیں جیسے انگلینڈ میں ہے. نہ گورنمنٹ پاکستانی ڈاکٹرز کو اتنی فصیلت دے رہا ہے کہ وہ دوسرے ملک جا کے اپنا کیا نالج کو انہانس کر سکیں یا اپنے آئیڈیاز کو چیلنج کر سکیں یا کچھ اور سیکھ اسکل سکیں. امپروو کر تو سکیں. ایگزیکٹلی تو بس ایک انٹر کنیکٹڈ لوپ میں ان کو رکھا ہوا ہے. جیسے دنیا میں کچھ اور ہو رہا ہے اور پاکستان میں کچھ اور ہو رہا ہے. انڈیا نے 2012 میں بہت اچھی کی باکسنگ میں، اولمپکس باکسنگ میں. اس لیے کیوں؟ تاکہ انہوں نے اپنے بندے کیوبا بھیج دیے ٹرین کرنے کے لیے. دنیا میں سب سے بیسٹ باکسرز کیوبا کے ہی ہوتے ہیں. اور پھر انڈیا 2012 اولمپکس میں آئے، کسی نے ان کو کوئی چانس نہیں دیا، انہوں نے سب کو مارا. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا بندہ سیکھ لے کہ ہم اپنے نیو گروپ آف ٹیلنٹ، نیو کریڈیبل اسٹیبلش اینٹیز جو ان نون کوانٹیٹیز نہ ہوں وہ ہمارے پاکستان میں آئیں، ہمارے لوگوں کو پڑھائیں، ہمارے فیوچر ٹیلنٹ کو پڑھائیں اور ان کو بتائیں پریکٹس ایکسپیرینس سے کہ کیا کیا ہوتا ہے، کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیسی چیزوں کو کیسے کمبیٹ کرنا ہے. جو تھیری ہوتی ہے وہ تھیری ہوتی ہے مگر وہ پریکٹیکل ایکسپیرینس کو سبسٹیٹیوٹ نہیں کر سکتا. تو اگر کوئی واقعی چاہیے کوئی پریکٹیکل ایکسپیرینس جو ریئل لائف ریئل ٹائم ایکسپیرینس میں جو ہوتا ہے بندے کے ساتھ، وہ کوئی آ کے سمجھائے کہ کوئی ایسے ہو جائے تو اس نوشن کو ہم کیسے کمبیٹ کریں. اس بات میں پاکستان کو تھوڑا سے فائنانس انویسٹ کرنے ہوں گے اپنے لوگوں میں. یہ چیزیں پیسوں سے بات کرتی ہے کہ کوئی بندہ اگر کوئی دور سے آ رہا ہے یا ہم اگر اپنے بندے باہر بھیج رہے ہیں تو اس بات سے پیسے لگیں گے. اور جیسے میں پھر جہاں پہ میں بیٹھا ہوں پانیئر پوائنٹ میں، یہ ابھی نواز شریف کی بلڈنگ ہوتی تھی 5-10 سال پہلے. تو جب نواز شریف جیل چلا گیا تو یہ اس کمپنی پہ قبضہ ہو گیا تو انہوں نے یہ کمپنی کینیڈین کمپنی کو بیچ دی. السلام علیکم عباس بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں جی؟ جی بالکل ٹھیک. آپ سنائیں کیسی لائف جا رہی ہے یو کے اندر؟ الحمد للہ بہت اچھی ہے. نہ اس بیس پہ بیٹر ہو سکتی ہے مگر شاید ہر جگہ ایسے ہی ہے. اچھا چلے، صحت طبیعت کا بتائیں کیسی ہے؟ الحمد للہ صحت بہت اچھی ہے یہاں پہ، بہت ٹھیک ہے. ہیلتھ مجھے آپ کی ہیلتھ دیکھ کے لگ رہا ہے تو ہم آج ٹاپک بھی یہی رکھیں گے کہ ہیلتھ ڈفرینس کریں گے. پاکستانی ہیلتھ کے اوپر بات کریں گے، انڈین ہیلتھ پہ بات کریں گے اور یو کے ہیلتھ پہ بات کریں گے کہ کیوں مطلب ان لوگوں نے امپروو کی اور کیسے امپروو کی ہے. دیکھیں ہمارے جتنے بھی سیاستدان اگر ہم ان کی بات کریں تو وہ صرف اپنا علاج کروانے کے لیے، اپنی ہیلتھ کے لیے وہ یو کے جاتے ہیں، یو کے ہاسپٹل. تو ہم اس پہ بات کریں گے کہ آخر کیوں، کیسے انہوں نے امپروو کر لی اور ہم کیسے پیچھے رہ گئے ہیں. اگر ہمارے سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیں وہاں کا ہیلتھ سسٹم. جی ضرور. تو پہلے جس کا یہاں پہ ایک دو سسٹمز ہوتے ہیں، ایک ہے NHS، وہ سسٹم ہمارے لوگوں کے لیے، اور ایک پرائیویٹ فیسلٹیز ہوتی ہیں جن کی بہت جلدی ٹچ کرتا. تو یہاں پہ جو مین اسٹریم ہیلتھ کیئر ہے وہ فری ہے سب کے لیے. تو اس کے ڈبل ایج سورڈ ہے مگر وہ فری ہے سب کے لیے. تو ایک یہ ایمبولینس ہوتی ہیں، اگر آپ کو کچھ ایمرجنسی ہوگی، کوئی پینک اٹیک آ گیا، کوئی وونڈ ہو گیا آپ کے جسم پہ، تو آپ بس ایمبولینس کو فون کرو تو وہ آپ کے پاس آ جائیں گے سیدھا، نو چارجز آپ کے اوپر. ان کے سارے لوگ ٹرین پیرامیڈکس ہیں، ان کے پاس اپریٹسز ہیں اور میڈیسن ہے آپ کو ٹریٹ کرنے کے لیے. تو آپ سے فون پہ پوچھیں گے کہ کیا ہوا ہے تو اسی بات کے اوپر آپ کے لیے اپروپریٹ میڈیکیشن لے کے آئیں گے. تو وہ بات ان کی ہے. تو سیکنڈ ہے ایک یہاں پہ ایک جی پی سسٹم ہوتا ہے. اگر آپ کو کچھ ہو گیا، کچھ امپیکٹنگ آپ کی ہو رہی ہے کہ آپ محسوس کر رہے ہو کہ میں کچھ بہت برا ہونے لگا میرے ساتھ،
اب آپ کا ہر علاقے کا اپنا لوکل جی پی ہوتا ہے، اور جب بھی آپ اس کو کال کرو وہ آپ کا فون اٹھائے گا اور آپ کو کہے گا کہ آپ کو میں یہ میڈیکیشن پرسکرائب کرتا ہوں، آپ جا کے فارمیسی سے لے آئیں. تو آپ بہت جلدی کوئک ایکسیس ہوتا ہے میڈیکیشن کے لیے. اور کبھی کبھار وہ جو میں نے بات کی تھی، جو لوگ بینیفٹس پہ ہوتے ہیں، جن کی گورنمنٹ سپورٹ کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے سم ٹائمس تو ان لوگوں کو جیسے اپنے پاکٹ سے پیسے دینا پڑتا، ان بات پہ بہت ٹھیک ہے. پھر دوسری بات وہ کے اوپر جو دوسرا ایسپیکٹ بتا دوں ہیلتھ کیئر کا، ہمارا ایک 24 آور ایمرجنسی اے این ای ہوتا ہے. تو اے این ای کی یہ بات نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ کو 12 گھنٹے انتظار کبھی کبھار کرنے پڑتے ہیں، تاکہ وہ بہت ایمرجنسی ہوتا ہے. وہاں پہ ڈاکٹرز ریئل ٹائم پہ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے اوپر 1 by 1. تو وہاں پہ کبھی کبھار 12 16 20 آورز کرنا پڑتا ہے آپ کو. اور پوری دنیا اور انڈینز کیوں اتنے اچھے ہیں صحت میں، اپنی صحت کو اتنی پریفرنس کرتے ہیں، ان کو پتہ کہ ہیلتھ از ویلتھ. وہاں پہ انڈین پہ بہت جیسے صاحب گرو جو 90% کی جو ہوتی ہے کیا کہتے ہیں اس کا جو ٹاک ہوتا ہے وہ بس ہیلتھ کے اوپر بات کرتا ہے. آپ یوٹیوب پہ جاؤ، ملینز آف ہوتی ہیں یہاں پہ. اتنی چیز جو لوگوں نے کھولی ہوئی ہیں، اسپیشلی میرے علاقے میں 90% انڈینز ہوں گے جو کرتے ہیں یہ کام. اچھا، اور انڈیا جتنے مطلب ہیلتھ جو آپ کہہ رہے ہیں، جو جتنے بھی یہ فارمیسی ٹائپ یا جو ہے ڈسپینسری وغیرہ، جی فارمیسی ٹائپ، یس یہ فارمیسی ساری انڈینز نے کھولے ہوئی ہیں. ساری یہاں پہ انڈینس نے کھولی ہوئی ہیں. تو بس انڈین تو ان کو پتہ کہ کیئر سسٹم شاید بہت پروفیٹیبل ہوتا ہے یہاں. یہ وہ انڈسٹری ہے جس بندے کو ایکسپلور کرنا چاہیے اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے. تو یہ دنیا کے سب سے زیادہ ٹرمرک کنزیوم کرتے ہیں. ٹرمرک بہت اچھا ہوتا ہے دماغ کے لیے، آپ کے دماغ کو شارپ رکھنے کے لیے، جسم کو ہیلتھی رکھنے کے لیے. ان کے مذہب میں ہندوازم میں کہ زیادہ میٹ نہ کھایا کرو، آپ کو ویگن رہنا چاہیے. تو یہ سبزیوں کو بہت پریفرنس کرتے ہیں. تو جب یہاں پہ آ جاتے ہیں دیکھیں بھائی، اب یو کے آؤٹ سورس کر رہا ہے ڈاکٹرز کو جو جرمنی سے ہوں، اٹلی سے ہوں، کہ وہ آ کے یو کے میں کریں. تو سارے لوگ فائنینشیل انسینٹیوز کی وجہ سے بھی یہاں پہ یو کے پہ آ جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، تاکہ ان کو پتہ ان کو بیسٹ ڈاکٹرز مل رہے ہیں پوری دنیا کے لیے. تو بھی یہاں پہ لوگ آتے ہیں. وہ مین پرائیویٹ ہوتا ہے تو ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں، مگر جتنے آپ پیسے دیں چیز کے لیے آپ کو اتنی ہی اہمیت ملنی ہے، اتنی کوالٹی آف سروس ملنی ہے. تو دنیا نے اب زیادہ سے زیادہ جو ہمارے ڈاکٹرس ہیں انڈیا سے ہیں، جرمنی سے ہیں، کیا کہتے ہیں اٹلی سے ہیں، جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں، پیسے بہت چارج کرتے ہیں. مگر سارے سینٹرل لندن میں اور یہ بھی بند کہتا ہے میں سینٹرل لندن کی حیدرآباد. پاکستانی ڈاکٹرز بھی وہاں پہ ہیں، پاکستانی ڈاکٹرز بھی جی بالکل، ہمارے پاکستانی ڈاکٹر ہیں وہ کیا کہتے ہیں تو میں کام کرتے ہیں سروس. تو جیسے آلموسٹ بورڈر لائن لوگ ہوتے ہیں جو ابھی آپریشن جو کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاکستانی ہوتی ہیں، اور جو نارمل لیول ڈاکٹر. مگر اب یہ بھی ہے اب کلچر انگلینڈ میں آ گیا ہے کہ ہمارے جو پاکستانی ڈاکٹر ہیں وہ امریکہ جا رہے ہیں، تاکہ امریکہ میں ٹوائس از مچ پیسے ملتے ہیں، سیم لیول آف کوالیفیکیشن، سیم لیول آف ایکسپرٹیز وہ فونڈوں میں دیتے ہیں لوگ. ایوریج تو ڈاکٹر اب میں ایک بات سنیں، میں آپ سے کویشچن کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم بات کریں وہاں پہ پرائیویٹ ہاسپٹل کی، گورنمنٹ ہاسپٹل کی، یا اربن ایریا کی یا رورل ایریا کی، تو وہاں پہ کیا ڈفرینس ہے ان میں جو ہے پرائیویٹ ہاسپٹل میں یا گورنمنٹ ہاسپٹلز میں؟ کیونکہ اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو بہت ایکسپینسو ہے. لوگ پرائیویٹ ہاسپٹل میں، ایک مڈل کلاس جو ہے وہ بالکل اپنا علاج نہیں کروا سکتا، بہت ایکسپینس ہے یہاں پہ. اور اگر گورنمنٹ ہاسپٹل کی بات کی جائے تو وہاں کے جو کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو بہت ویٹ کرنا پڑتا ہے لائنوں کے اندر ویٹ، کیونکہ مریض بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو کیا یو کے اندر بھی کچھ ایسا سسٹم ہے؟ جی بھائی، میں وہی کہنے والا تھا کہ میرے والد صاحب ہیں، جب ان کو کچھ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں میں لائنوں میں نہیں انتظار کر سکتا. شاید یہ فری ہو مگر 12 گھنٹے 16 گھنٹے درد کون برداشت کرے. تو جب بھی ان کو کچھ مسئلہ ہوتا ہے وہ الحمدللہ فائنینشلی افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ پاکستان چلے جاتے ہیں. تو وہ سیدھا ان کو اتنی جلدی میٹ کرتا ہے، اتنی جلدی سب کچھ سنبھالتا ہے. تو پاکستانیوں کے لیے بہت ڈبل ایج سورڈ ہے یہ بات، اور میں کہوں گا کہ بہت نیگیٹو میں یہ بات جاتی ہے کہ پاکستانیوں کو وہاں پہ ویٹ بھی کرنا پڑتا ہے، اور ساتھ اتنی بڑی فیسیں بھی جمع کرنی پڑتی ہیں علاج کے لیے. پھر یہاں پہ یہ بات ہے چھوٹا ہو تو آپ بہت ایزیلی آپ کو اٹینڈ کر لیں گے اور فری آف چارج اٹینڈ کر لیں گے. جیسے معاف کرے آپ کو کوئی چاقو یا آپ کو کوئی پیلٹ
पैनिक अटैक हो रहा है या हार्ट अटैक हो रहा है, जैसे वो मैंने कहा था कि एम्बुलेंस आपके पास आ जाती है विदिन कोई मामलों में आप फेटेलिटी से बच जाते हो। मगर पाकिस्तान में ये सिस्टम नहीं है कि कोई आके बंदे को देखे। मैंने बस एम्बुलेंसों में बस लाश ही देखी हुई है पाकिस्तान को छोड़ने। तो ये बात के लोग थोड़ा सा डरते हैं कि हम वहाँ पे क्यों जाए, हम किसी और बैक स्ट्रीट होलिस्टिक डॉक्टर से अपना चेकअप कर सकते हैं, शायद उसके पास क्वालिफिकेशन हो या ना हो, शायद हम बहुत बड़ी फीस से बच सकते हैं, बहुत बड़े एक्सपेंडिचर से बच सकते हैं, तो हमें इतनी देर इंतजार करना हो। जो प्राइवेट की बात आप कर रहे हैं, हाँ जी, प्राइवेट आपको बहुत जल्दी देखेगी, वेरी वेरी क्विकली, यहाँ पे सीधा ऑन फ्लो जो होता है, शायद किसी भी टाइम हो 24 आवर एक्सेस आप करिए। मगर एक सिस्टम होता है यहाँ पे, जैसे आप 89 फोन देते हो जो बनते हैं 30,000 रुपीज एक सब्सक्रिप्शन की तरह, 30,000 रुपीज आप देते हो, मगर आपको 24 आवर जी अब्बास भाई, मैं बात ये कर रहा था कि आखिर हम अगर इंडियंस की बात की जाए तो उन्होंने अपना हेल्थ सेक्टर को कैसे बेहतर किया। अगर वहाँ पे चिल्ड्रन के बेहतरीन हॉस्पिटल हैं, अगर बात करें तो वहाँ पे लिवर रिप्लेसमेंट के लिए लोग जाते हैं और बहुत सस्ता इलाज है जो कि पाकिस्तान में है लेकिन एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा, और जो है वो हार्ट की सर्जरी के लिए लोग जाते हैं। तो आखिर मैं इसलिए आपसे ये पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके साथ वहाँ पे इंडियंस होंगे तो आपके साथ डिस्कस वगैरह करते रहते होंगे। अगर कोई मतलब इंडियंस भी बताना चाहे तो वो भी आ सकते हैं, नीचे होगा। तो आप बताएं कि कैसे उन्होंने अपना सिस्टम बेहतर किया। बहुत अच्छा सवाल है भाई। तो मैं आपको बहुत जल्दी से कंसेशन दूंगा कि जब हम पाकिस्तानी डिग्री करके पाकिस्तान से यूके आते हैं, हमारी डिग्री कुछ मीन नहीं कुछ करती, तो हमें फिर से स्क्रैच से यहाँ पे डिग्री करनी चाहिए। तो जब इंडियंस डिग्री लेके आते हैं इंडिया से, तो उनको अपनी डिग्री ना कन्वर्ट करनी होती है ना फिर से शुरू करनी होती है। ये बात ये मेरी बीवी ने मुझे बताई थी, ताकि मेरी बीवी ने मास्टर्स किया था पाकिस्तान में, मगर जब यहाँ पे आई थी तो उनका मास्टर्स बस एक बैचलर की तरह था, या बैचलर से भी थोड़ा सा लो, तो वो एक और डिग्री करने की कोशिश करनी है, मगर इंडिया में ये होता नहीं है। तो ये जो भी अपना हेल्थ केयर सीख एजुकेशन, ये जो हेल्थ में डिग्रीज करते हैं इंडिया में, उनका बहुत वेट होता है रियल वर्ल्ड में। तो मैं ये बस कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में इतनी हम एजुकेशन ही देते और ना हम इतनी अहमियत करते हैं, और ना हम दूसरे वर्ल्ड का ट्रेंड फॉलो करते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैसे टैकल करनी चाहिए। ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैं, ये लिटरली मेडिइवल के स्टांस में है पाकिस्तान में। हम इतना आगे नहीं गए अपनी टेक्नोलॉजी में, तो हम वो नहीं गेज कर सकते, वो प्रॉब्लम्स नहीं गेज कर सकते जो इंडियन और वेस्टर्न हेमिस्फीयर गेज कर सकता है लोगों के अंदर, कि क्या इनको मसला हो रहा है और ये हम कैसे ठीक कर सकते हैं, और कैसे इनोवेटिव में ठीक कर सकते हैं जो कि बंदे की लाइफ रिस्क में ना हो। तो पाकिस्तान में बस यही है कि अगर बंदा मरा नहीं है तो वो ठीक है, जो उसके साथ हो रहा है तो कोई बात नहीं, अगर ये अभी 6 फुट अंडर नहीं है तो हम इसको चला सकते हैं। और ना पता नहीं, मुझे इतना पता नहीं है कि पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम क्या है या डॉक्टरों की क्या डिग्री है, मगर मुझे ये पता है कि जो लोग बहुत टॉप टियर डॉक्टर्स हैं, जैसे डॉक्टर सलाउद्दीन बाबर जो बहावलपुर से हैं, वो क्लोज फैमिली फ्रेंड हैं, वो यूके आए थे मगर वो वापस पाकिस्तान चले गए हैं। वो अपनी छोटी सी फर्टर्निटी चलाते हैं, उनके पास बहुत क्लाइंटेल आते हैं, मगर वो बस उन्होंने बस एजुकेशन छोड़ दी है, बस वहाँ पे वो अब काम कर रहे हैं, तो इतना कुछ आगे जाने की प्रोग्रेशन करने की कोशिश नहीं करे, ताकि वो बहुत एजेड हो गए हैं। मगर जो हमारे करंट क्रॉप ऑफ डॉक्टर्स आ रहे हैं, करंट क्रॉप ऑफ टैलेंट आ रहा है पाकिस्तान में, उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है जहाँ पे वो अपना इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को एक्सरसाइज कर सकें जैसे इंग्लैंड में है। ना गवर्नमेंट पाकिस्तानी डॉक्टर्स को इतनी फसीलत दे रहा है कि वो दूसरे मुल्क जाके अपना क्या नॉलेज को इन्हांस कर सकें, या अपने आइडियाज़ को चैलेंज कर सकें, या कुछ और सीख सकें। तो एग्जैक्टली तो बस एक इंटरकनेक्टेड लूप में उनको रखा हुआ है, जैसे दुनिया में कुछ और हो रहा है और पाकिस्तान में कुछ और हो रहा है। तो लास्ट में सिर्फ मैं ये पूछना चाहूँगा कि इसका वे फॉरवर्ड क्या है आपके मतलब आप क्या सोचते हैं कि इसका क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, कैसे हम इससे निकल सकते हैं, बेहतर कैसे कर सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से आपके? वो बात बहुत अच्छी बात है भाई, मैं सीरियसली रिकमेंड करूंगा, और मैं थोड़ा से शायद नाइव या बचपना दिखाऊं इस बात में, मगर जैसे इंडिया ने किया, इंडिया जैसे मैं आपको एक कंसेशन देता हूँ, इंडिया ने 2012 में बहुत अच्छी की बॉक्सिंग में, ओलंपिक्स बॉक्सिंग में, इसलिए क्यों, ताकि उन्होंने अपने बंदे क्यूबा भेज दिए ट्रेन करने के लिए। दुनिया में सबसे बेस्ट बॉक्सर्स क्यूबा के ही होते हैं, और फिर इंडिया 2012 ओलंपिक्स में आए, किसी ने इनको कोई चांस नहीं दिया, उन्होंने सबको मारा।
تو میں چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا بندہ سیکھ لے کہ ہم اپنے نیو گروپ آف ٹیلنٹ، نیو کریڈیبل اسٹیبلش اینٹیز جو ان نون کوانٹیٹیز نہ ہوں، وہ ہمارے پاکستان میں آئیں، ہمارے لوگوں کو پڑھائیں، ہمارے فیوچر ٹیلنٹ کو پڑھائیں اور ان کو بتائیں پریکٹیکل ایکسپیرینس سے کہ کیا کیا ہوتا ہے، کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیسی چیزوں کو کیسے کمبیٹ کرنا ہے۔ جو تھیوری ہوتی ہے وہ تھیوری ہوتی ہے، مگر وہ پریکٹیکل ایکسپیرینس کو سبسٹیٹیوٹ نہیں کر سکتا۔ تو اگر کوئی واقعی چاہیے کوئی پریکٹیکل ایکسپیرینس جو ریئل لائف ریئل ٹائم ایکسپیرینس میں جو ہوتا بندے کے ساتھ، وہ کوئی آ کے سمجھائے کہ کوئی ایسے ہو جائے تو اس نوشن کو ہم کیسے کمبیٹ کریں۔ اس بات میں پاکستان کو تھوڑے سے فائنانس انویسٹ کرنے ہوں گے اپنے لوگوں میں۔ یہ چیزیں پیسوں سے بات کرتی ہے کہ کوئی بندہ اگر کوئی دور سے آ رہا ہے یا ہم اگر اپنے بندے باہر بھیج رہے ہیں تو اس بات سے پیسے لگیں گے۔ اور جیسے میں پھر جہاں پہ میں بیٹھا ہوں پائنیئر پوائنٹ میں، یہ ابھی نواز شریف کی بلڈنگ ہوتی تھی 5-10 سال پہلے۔ تو جب نواز شریف جیل چلا گیا تو یہ اس کمپنی پہ قبضہ ہو گیا، تو انہوں نے یہ کمپنی کینیڈین کمپنی کو بیچ دی 100 ملین کے لیے۔ اب اس کمپنی میں بھائی آپ مانیں 90% انڈین لوگ ہیں جو سافٹ ویئر ڈیولپرز ہیں، جو آؤٹ سورس ہوئے ہیں کمپنی سے، جو باہر گئے ہیں سیکھنے میں، یہاں پہ سیکھیں گے مگر پھر ان کا اینڈ ایکسپیرینس ہے کہ یہ واپس چلے جائیں، نیو ٹیلنٹ لے کے آئیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ پاکستانی بھی باہر جائیں، سیکھیں، دوسروں سے پڑھیں، دوسروں سے چیلنج ہوئیں کہ ان کا کانشیسنیس اور ہورائزن بروڈن ہو کہ ہم یہ کیسے کمپیٹ کر سکتے ہیں، ہم کیسے نئی میڈیسن، نئی انسٹیٹیوشن، نئی اسکل سیٹ لے کے آئیں اور واپس پاکستان لے کے آئیں، اور کیسے لوگوں کو جلدی اٹینڈ کر سکتے ہیں، تھوڑے سے پیپل اسکلس بھی سیکھیں، تاکہ پاکستان یہ کلچر میں بہت ہوتا ہے، اگر یہ کوئی بڑا مطلب نہیں ہے اس کو دور رکھو، یہ چیخے مار ہے، اس کی بات نہ سنو، ہر بندہ مجھ سے عزت سے بات کرے، مگر یہ کبھی کبھار نہیں ہوتا۔ اگر آپ سروے میں انڈسٹری میں ہو تو آپ کو لوگوں کی کیٹر کرنی ہوگی، اور یہاں پہ انگلینڈ میں یہ بہت اچھی طرح سکھاتے ہیں۔